دوستوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری جو ہے چند امیر لوگ اشرافیہ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان امیر لوگوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ادارہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیا بائنگ ایجنسی، خاص طور پہ نیوز چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا۔ اب میڈیا بائنگ ایجنسی کیا ہوتی ہے؟ میڈیا بائنگ ایجنسی وہ ہوتی ہے جو ٹی وی چینل سے ان کا ایئر ٹائم خرید لیتی ہے، اور ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا لوکل کمپنیز ہیں، وہ ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں، اور وہ سالانہ بنیادوں پہ ان سے ایئر ٹائم خرید لیتے ہیں اور اربوں روپے کا ریونیو وہ جنریٹ کر کے دیتے ہیں ٹی وی چینلز کو۔ اور اسی وجہ سے ٹی وی چینلز اور نئے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں یہ میڈیا بائنگ ہاؤسز۔ اچھا، یہ ایک الزام نہیں ہے یا ایک کوئی جنرل بات نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طرح میڈیا بائنگ ایجنسیز ملک کے بڑے ٹی وی چینلز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کا نام شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کے پاس بے تحاشا پیجز کھل جائیں گے۔ ان کا نام ہے ریحان مرچنٹ۔ ان کا گروپ ہے برین چائلڈ کمیونیکیشن پاکستان۔ یہ ان کا گروپ ہے جو تقریباً 35 سال سے میڈیا بائنگ اور ایڈورٹائزنگ کی ایجنسی میں پاکستان کا سر فہرست نام ہے، اور ان کی ایک کمپنی ہے Z2C جو کہ میڈیا بائنگ کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی صف اول کی بڑی میڈیا بائنگ ایجنسی ہے، اور اس ایجنسی کا اثر و رسوخ اس حد تک ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اشرافیہ کے وہ لوگ ہیں جو کہ بیہائنڈ دا سین رہتے ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ لیکن حال ہی میں FIA نے ایک مقدمہ درج کیا حوالہ اور ہنڈی کے الزام میں۔ یہ مقدمہ فیبروری کے مڈ میں درج کیا گیا FIA کمرشل بینکنگ سرکل میں، اور اس مقدمے میں بنیادی طور پر دو بڑے کاروباری گروپس سامنے آئے۔ ایک گروپ سامنے آیا JS بینک، جو کہ ماضی میں بھی کئی قسم کی فائنینشیل irregularities میں یا فائنینشیل اسکینڈلز میں انوالو رہا ہے۔ FIA نے JS بینک کے زمزمہ برانچ پر چھاپا مارا، اور چھاپے میں JS بینک کے ایریا مینیجر یعنی بڑے سینئر لیول کے آفیسر ہیں جو کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے انچارج تھے، نعمان رؤوف، ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ غیر قانونی طور پر ایک شہری کو $15,000 فروخت کر رہے تھے۔ FIA نے جب انہیں گرفتار کیا اور ان کے ساتھ جو 2-3 لوگ اور گرفتار کیے گئے، اور جب ان سے تفتیش کی گئی اور JS بینک کے اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی، تو ایک بہت ہی حیرت انگیز چیز سامنے آئی، جو کہ میرے لیے حیرت انگیز نہیں ہے لیکن FIA اور آپ لوگوں کے لیے ضرور حیرت انگیز ہوگی کہ ملک کے بڑے بڑے کاروباری گروپ جو کہ بڑے وائٹ کالر گروپس ہیں، وہ کس طرح ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر قانونی حوالہ ہنڈی کے بزنس کا استعمال کر کے، اور کتنی تیزی سے کیپٹل فلائٹ کر رہے ہیں۔ اس چھاپے کے دوران جو تفصیلات، اس کی تفتیش کے دوران جو تفصیلات سامنے آئیں، اس کے اندر یہ تفصیل سامنے آئی کہ Z2C جو ریحان مرچنٹ کا گروپ ہے، ریحان مرچنٹ کی کمپنی اور پاکستان کی ون آف دا بگیسٹ میڈیا بائنگ کمپنی ہے، اس کی جانب سے حوالہ اور ہنڈی کی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز کی گئی تھی۔ صرف ایک ٹرانزیکشن جو کی گئی وہ تقریباً 65 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن تھی، جو کہ 10 اسپورٹس کو کی گئی۔ 10 اسپورٹس جو کہ ایک بہت بڑا اسپورٹس چینل ہے، ملٹی نیشنل، پاکستان میں بھی مختلف میچز کے ٹی وی رائٹس لیتا ہے۔ اب ریحان مرچنٹ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے 10 اسپورٹس کو جو پیمنٹ کی تقریباً 65 کروڑ روپے کی، وہ حوالہ اور ہنڈی کے چینل کے ذریعے بھیجی گئی۔ اس کے علاوہ FIA کو جو دیگر ٹرانزیکشنز ہوئی، اور یہ ساری ٹرانزیکشنز حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے کی گئیں۔ اچھا، یہ اتنی بڑی کارروائی تھی اور اتنی بڑی چیزیں تھی کہ FIA کے آفیشلز تو ایکسائٹڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم پاکستان کی میڈیا کی سب سے بڑی خبر بن جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ تمام میڈیا مالکان نے اپنے رپورٹرز کو، اپنے جو کرائم رپورٹرز ہیں یا جو FIA کی بیٹ کور کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کیس کی تفصیلات حاصل کریں۔ تمام رپورٹرز لگ گئے، انہوں نے تفصیلات حاصل کیں، اور انہوں نے تمام تفصیلات اپنے میڈیا مالکان اور ان کے جو ایڈیٹرز ہیں انہیں فراہم کی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ خبر دبا دی گئی، یعنی اس میں نہ ریحان مرچنٹ کا نام آیا، نہ Z2C کا نام آیا۔ اور کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ سب میڈیا ادارے ان سے اربوں روپے کا سالانہ ریونیو حاصل کرتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ اس خبر کے حقائق بیان کرتے، بلکہ ایک انگریزی روزنامے میں یہ خبر اس طرح لگی کہ ریحان مرچنٹ
یعنی Z2C کے جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں انہیں FIA نے گرفتار کیا، اور Z2C کی جانب سے یہ ان کا ورژن لگایا گیا کہ یہ چیف فائنینشیل آفیسر اپنی ذاتی حیثیت میں یہ پیسے ٹرانسفر کر رہے تھے، اور میڈیا مالکان نے یا اس نیوز پیپر نے، انگریزی نیوز پیپر نے، یہ بھی ان سے سوال کرنے کی جرت نہیں کی کہ کین اسپورٹس کو اور دیگر آفیشل جو آپ نے حوالہ ہنڈی کے ذریعے گزشتہ یہ کمپنی، کیونکہ گزشتہ 10-15 سالوں سے پاکستان کی مین کمپنی ہے، پاکستان کی میجر ون آف دا پلیئر ہے، یہ کتنے ارب روپے منتقل کر چکے ہیں یہ تو شاید آنے والی تحقیقات میں ہی پتہ لگے گا، لیکن سوال نہیں کیا گیا کہ وہ کیسے ایک فائنینشیل، یعنی کتنی مذائقہ خیز بات ہے کہ چیف فائنینشیل آفیسر آف ایک مطلب اتنی بڑی کمپنی کے وہ آفیشیل پیمنٹس کر رہے ہیں، ٹین اسپورٹس یعنی ان کا کلائنٹ ہے، اور وہ آفیشیل پیمنٹ کر رہے ہیں، لیکن کمپنی یہ مختلف اختیار کری ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں کیا تھا، اور میڈیا انڈسٹری یعنی جو اخبارات تھے انہوں نے اس کو بائی بھی کیا، اس کو پبلش بھی کیا، اور یعنی ان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ کسی میڈیا چینل پہ ریحان مرچنٹ یا ان کی کمپنی کا نام نہیں لیا گیا، ابھی تک بھی نہیں لیا گیا، یہ انویسٹیگیشن جاری ہیں، اور ہم نے اس سلسلے میں ریحان مرچنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہیں ایک ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ان سے رابطہ کیا ہے، انہیں اپنے سوالات بھیجے ہیں، ابھی تک ان کی طرف سے جواب نہیں آیا ہے، ان کا جواب آئے گا تو ہم اس کو شامل کریں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ملک پاکستان کی فائنینشیل جو ریگولیٹریز ہیں، پاکستان کی جو اکانومی کی حالت ہے، اس میں صرف ہمارے حکمران، چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو، صرف وہ ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے صرف بزنس مین ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارا کارپوریٹ سیکٹر بھی بہت بڑا اس کا بینیفیشری ہے۔ ریحان مرچنٹ اور ان کی کمپنی Z2C پر ہونے والے یہ مقدمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس ملک کو، اس ملک کی اشرافیہ بہت بے دردی سے لوٹ رہی ہے، اور پتہ نہیں کب سے لوٹ رہی ہے اور کب تک لوٹتی رہے گی۔ اس کیس میں اب تک FIA کے ڈائریکٹر کراچی منتظر مہدی، جو کہ ایک اچھی شہرت کے عامل افسر ہیں، انہوں نے کافی کریج دکھائی ہے، اور انہوں نے نہ صرف چیف فائنینشیل آفیسر کو Z2C کے گرفتار کیا ہے بلکہ اس انویسٹیگیشن کو بھی انڈیپینڈنٹلی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اپنی یہ آزادانہ تحقیقات جاری رکھ سکیں گے، یا ایک مرتبہ پھر اوپر سے آنے والے دباؤ پر ان تحقیقات کو دبا دیا جائے گا، اور ریحان مرچنٹ اور Z2C جیسی بڑی کمپنیاں ایک بار پھر احتساب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ہم آپ کو اس سلسلے میں اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔